الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. حضرت مولانا محمد مبشر تبسم صاحب نے مجھے فون کیا اور اپنے والد بزرگوار کا تعارف کروایا. تو مجھ سے انکار نہ ہو سکا, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ حضرت کے والد گرامی قدر مولانا قاری امام دین صاحب جو غالباً حضرت شیخ علاؤ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. بزرگوں کا نام سن کر جس میں حیا پیدا نہ ہو, اللہ کے بندوں کا نام سن کر حیا پیدا نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی لاج اللہ نے بھی رکھی ہے. اللہ کے بندوں کی لاج اللہ نے بھی رکھی. کئی صاحبزادوں پر نہ لوگ غصہ کرتے ہیں, یہ کھا گئے وہ, یہ کر گئے وہ کر گئے. یہ بات نہیں, اللہ نے لاج کیسے رکھی ہے. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت خضر اور موسیٰ دونوں سفر پر نکلے, دونوں اللہ کے برحق پیغمبر ہیں بے شک. اور ایک مقام پر جا کر سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک خالی پلاٹ جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی اور اس پہ دیواریں لگانا شروع کر دی. موسیٰ جلالی پیغمبر سے غصے میں آ گئے, کہا خضر یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اتنے بے مروت لوگ ہیں جو کھانے کا بھی نہیں پوچھتے, کوئی اکرام نہیں ان کے یہاں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا. جواب میں فرمایا موسیٰ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے, اور جو یتیموں کا باپ تھا وہ نیک آدمی تھا. کئی لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں نا کہ میری اولاد کا, آج کی زبان میں کہتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیسا ہوگا. جن لوگوں کو یہ غم ہے نا وہ اولاد کا غم نہ کریں, اپنا غم کریں. اگر باپ نیک ہے اولاد سے بیغم ہو جائے, باپ نیک نہیں ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا نہیں ہے, اولاد کے لیے جتنا مرضی ہے تدبیریں بناتا پھرے, اولاد انسان نہیں بنے گی. اللہ اکبر. اور اگر یہ نیک ہے اور نیکی پہ مرا ہے اللہ ان یتیموں کو ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ یتیموں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا دوست ہو. ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے دوست کی گل دوست کرو نہیں موڑی جاتی. دوست کی گل دوست کرو نہیں موڑی جاتی. کوئی دوست ہو اور دوست کے بچے رول جائیں. اللہ نہیں ہو سکتا. دوست کے بچے رول جائیں نہیں بھائی, کیسے ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دوستی اللہ سے رکھی ہو اور بچے پیچھے گداگر ہو جائیں, بچے منگتے ہو جائیں. یقین جانو اللہ کے نیک بندوں کا
ہاتھ پکڑنے سے نا میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور کوئی بھی فائدہ اس میں نہ ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ نسبت اس کی کامل ہو اور وہ خاتمہ ایمان کے بغیر مر جائے. اللہ اکبر. یہی سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کے ایک مرید تھے صوفی اسلم صاحب، ہمارے اسلام آباد میں ہوتے تھے. انگریزی کے ڈان اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے ایک زمانے میں. مجھ سے بچوں کی طرح پیار محبت کرتے تھے، بڑی شفقت کرتے تھے. اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے. فوت ہو گیا. میرا چھوٹا سا بچہ یہ خانہ مدارس سے فارغ ہو گیا، ابھی تو عالم بن گیا. تو وہ میرے ساتھ ایک دفعہ گیا تو مجھے کہنے لگے آپ سے میں تعلق رکھوں یا نہ رکھوں، یہ بچہ مجھے اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ. اس بچے کے جیسے میرے پاس آیا کرو. سبحان اللہ. میری اولاد نہیں ہے تو یہ بچہ اس کو لایا کرو کبھی کبھی. تو میں دیکھتا ہوں اگر بچوں سے میں خوش ہوتا ہوں سبحان اللہ. تو میں جایا کرتا تھا. انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی. کہنے لگے کہ دارالسلام شیخ پورہ میں سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کے ایک حصے میں اٹھے اور بیٹے سے کہا گھڑی نکالو. گھڑی نکالی. کہا جتنا بگا سکتے ہو بگاؤ اس کو. اللہ اکبر. کہا بھاجی کہاں جانا ہے؟ کہا لاہور. اب کہتے میں پیچھے بیٹھا ہوں اور حضرت اس کو کہتے ہیں گاڑی دوڑاؤ. اور سید بادشاہ کبھی کبھی جلال میں آ جاتے چلتے چلتے. بیٹا کہتا بھاجی اس سے آگے میٹر چل نہیں رہا، میں کتنا دوڑاؤں؟ اور میں کہتا ہوں ٹائم تھوڑا رہ گیا، جلدی کرو، دوڑاؤ گاڑی. بیٹا اور دوڑاتا گاڑی. تو میں کہہ رہا ہوں وقت بہت کم رہ گیا ہے. کہتے ہیں چلتے 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 لاہور ماڈل ٹاؤن جا پہنچے تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. تو حضرت کا ایک مرید اپنے بنگلے کے باہر باغیچے کو پانی لگا رہا تھا. اس کو کہا پائپ پھینکو، وقت بہت کم رہ گیا ہے. اس نے پائپ پھینکا. کہا اندر چلے جاؤ. کہاں ہے تمہارا کمرہ؟ کا یہ ہے. کہ لیٹ جاؤ بستر پر. لیٹ گیا. کہ قبلہ رخ ہو جاؤ. قبلہ رخ ہوا. کا کلمہ پڑھو. اس کو کلمہ پڑھایا، انتقال کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے ہمارے مشائخ کا نہیں پڑھا کہ جس کی نسبت کبھی ہو یا تو روحانی طور پر مرشد آ کے آخری وقت کلمہ پڑھائے گا یا ایسے پڑھائے گا جیسے میں نے پڑھایا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر ایسے سمجھیں. اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے سنگ ہو جاؤ. خلیفہ ہارون الرشید تلاوت کر رہا ہے. تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچا. وزیر سے پوچھتا ہے یار یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا کوئی مصداق ہے؟ ظاہر ہے قرآن جب بیان کرتا ہے تو مصداق ہوگا لازماً. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ حج کا زمانہ ہے اور حضرت فضیل ابن عیاض مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں. آپ چاہیں تو میں آپ کی ملاقات کراؤں ان سے. نے کہا حضرت سے جا کے وقت لو. وزیر گیا وقت لینے کے لیے. جب وقت لینے کے لیے گیا تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن خلیفہ سے کہو کہ وہ رات کے وقت آ کے مجھے ملے. رات میں اب مغرب کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا چھا گیا. یہ ملاقات کے لیے گئے. جب ملاقات کے لیے گئے نا، ملاقات کے لیے بیمار آدمی ہوتا ہے نا اس کے اندر تھوڑا ہوتا ہے.
اور وہ زخم بگڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، جراح جو ہوتا ہے، وہ کاٹتا ہے، اس کو کاٹ کر اس نشتر لگاتا ہے، اس کا سارا گند باہر نکالتا ہے. تو جو صاحب نسبت قوی نسبت والے ہوتے ہیں نا، وہ اس گند کو بھی اسی طرح نکالتے ہیں روحانی طور پر، جس طرح وہ ڈاکٹر ظاہری طور پر نکالتا ہے. اللہ بے شک بے شک اس لیے ایک مقام پر آ کر مرشد کا مقام ماں سے بڑھتا ہے. بے شک. وہ کیسے؟ ماں نے تو ظاہری گندگی صاف کی ہوتی ہے نا، اور لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل کرتی ہے بچے کو، اور مربی جو ہے وہ باطن کا گند صاف کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا سبحان ہے. اللہ. اللہ اکبر. اب خلیفہ ہارون الرشید جو تھے نا، جس وقت گئے نا اندر، تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، کھٹی چھری ہوتی ہے نا جو کام نہیں کرتی، تو اس کو تیز کرتے ہیں نا، تو ہماری ہندکو زبان میں اس کو باٹ لگانا کہتے ہیں. جو چھری تیز ہوتی ہے نا، تو جتنا بھی سخت چمڑا ہو نا، اس کو فوری کاٹتی ہے. تو وہ جیسے فضیل ابن عیاض جو تھے نا، وہ بالکل باٹ لگا کے تیار بیٹھے تھے. اب جو ہی خلیفہ اندر داخل ہوئے نا، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور توجہ ڈالی، اللہ. توجہ ڈالی، اور توجہ ڈالی ان الفاظ کے ساتھ کہ کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفے کے، جن ہاتھوں نے کل آگ میں جلنا ہے. اللہ. اللہ، یہ بات کرنی تھی نا، کب کبھی تاری ہو گئی، گرے، اپنے آپ کو سنبھالا. تو وزیر نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سمجھ آیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علاء الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے جو مرشد تھے نا، مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ، جب مسکین پور آئے نا، تو پیر قریشی نے فرمایا، جاؤ فقیروں کے لیے گندم کاٹ کے لاؤ. اب وہ تو دلی کے استاد حدیث اور اتنا بڑا آدمی تھا، کہاں گندم کاٹی ہوگی. سارے فقیروں نے بڑے بڑے گڈھے کاٹے، یہ بھی ایک چھوٹی سی گڈی کاٹ کے لے آئے. سامنے جب رکھی نا، تو پھر قریشی نے فرمایا، مولانا علم اتنا زیادہ اور گندم اتنی تھوڑی سی، یہ کہہ کر توجہ ڈالی. اب جن کو نہ پتہ ہو نا، توجہ اللہ والے کا وہ پاکیزہ نفس ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام کی پاک توجہ ہوتی ہے. اس دل پہ ظلمت اور سیاہی نہیں ہوتی، تو وہ دوسرے دل کو جا کر صاف کر دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اس میں اللہ کے نام کو ٹکا دیتی ہے، سبحان اللہ. اور جس رنگ میں وہ اللہ والا ہوتا ہے اسی رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ. بس سمجھ گئے بات. بے شک. سبحان اللہ. خواجہ مولانا عبدالغفور مدنی جب گرے نا، حضرت کی توجہ لگی نا ان پر، تو کہنے لگے، عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا، اللہ. اللہ. عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا. فرمایا، مولانا ساری زندگی قرآن حدیث پڑھایا، مسلمان آج ہوتے ہیں آپ، مسلمان آج ہوتے ہیں آپ. اللہ اکبر. سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے. تو نیک صحبت، نیک صحبت. ابھی ہمارے بزرگ مولانا عابد صاحب فرما رہے تھے، خواجہ بیت اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ نماز کی تو قضا موجود ہے، نماز کی قضا موجود ہے، لیکن نیک صحبت کی قضا نہیں بے ہے. شک. بالکل. صحبت کی قضا ہو جائے نا، ہزاروں سال کے لیے بندہ کافروں سے بچھڑ جاتا ہے. اللہ. اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ کوئی خدا رسیدہ مل جائے تو اس خدا رسیدہ کے قدم دھو کے پیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ رہ کر تم اپنے پاؤں سے کانٹا نکالنے لگ جاؤ.
اور صدیوں کا سفر تمہارا رہ جائے. کیا مطلب؟ قافلے چلا کرتے تھے نا، اس قافلے میں کسی آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، وہ نیچے ہوا کانٹا نکالنے کے لیے، اٹھ کے دیکھا تو قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو نیک صحبت کا التزام اس طرح کرنا ہے، اور گندی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آج کی گندی صحبتوں میں سے سب سے گندی صحبت موبائل کی ہے. قرآن کریم میں اللہ قسم اٹھاتے ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اس میں جتنے ناس جمع ہے نا، اتنے ناس اور کہیں بھی نہیں. من شر الوسواس الخناس، الحاد، بے دینی، کفر، شرک، بے نمازی، بے دینی، بے غیرتی، بے حیائی، سب کچھ اس میں ہے. اور یہ جو وسوسے پھر پیدا ہوتے ہیں نا، انتہائی خطرناک ہے. اس لیے ایک تو اچھی مجلس کا، اچھی صحبت کا انتظام کریں، اچھے ماحول میں رہا کریں، اور ذکر و فکر جو اللہ والوں نے بتایا ہو اس کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ یہاں آپ جو لوگ جمع ہیں، یقیناً حضرات نے آپ کو سارے معمولات بتائے ہوں گے، اور حضرت صاحب بھی معمولات کی پابندی کر رہے ہوں گے اور آپ کو کروا رہے ہوں گے. اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. خاندان نقش بند کا رکن اعظم ہے ذکر اسم ذات. رکن اعظم ہے اس میں ذات. اس سے ساری ترقی ہے، اسی کے زبانی ذکر سے بھی اور اسی قلبی ذکر سے بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ذکر اسم ذات زبانی بھی کیا کریں. 40 دن تک جو آدمی اگر ابتدا میں نا محنت کر لے گا، تہجد کے وقت 500 بار تحریر لسانی اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، اپنے کان سنیں. اور ہمارے ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے اس میں میری طرف سے ایک اضافہ کر لیں کہ جیسے اللہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ، تو جیسا کوئی دکھیا بیمار ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، تو وہ رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہے نا تو کراہتا ہے، اور کبھی اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، کبھی باپ کو یاد کر کے آواز دیتا ہے ابو، امی، اماں. ہاں تو کہا جب تم پریشان ہو جایا کرو نا تو کہا کرو اللہ اللہ اللہ، اس طرح 500 بار کرو جیسے دکھیا بیمار کرتا ہے. اور یہ جو کرا کے تم اللہ کو یاد کرو گے، اس دوران اپنی ساری ظاہری اور باطنی غم سارے خدا کے سامنے رکھو. اور 40 دن تک اگر تم نے ایسا کر لیا، اس چلے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ پاک تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے نورانی کر دیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسرا عمل درود شریف کا ہے. درود پاک میں سے جو آپ آسانی سے پڑھتے ہیں وہ پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک میں آسان ایک درود ہے، وہ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اس درود شریف کو پڑھا کریں. یہ 25 منٹ بغیر تسبیح کے پڑھیں تو 1000 ہو جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے اس کا جنت میں جو گھر ہے وہ دکھا دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور حال آرام کا خیال کریں، جائز ناجائز کو پہچانیں، حقوق فرائض کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے؟ نمازوں کی پابندی کریں، سود سے، حرام خوری سے، بدکاری سے، بد نظری سے جان بچائیں، اور یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ بڑی ترقی ہوگی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری حاضری بھی قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا بھی اللہ قبول فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے. جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ دین کو زندہ رکھے، مرتے وقت اللہ سب کو ایمان نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد.